یقین کیجیے بعض کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جو دہائیوں تک راز میں لپٹی رہتی ہیں، نہ وہ فضا میں پرواز کرتی ہیں، نہ تاریخ کی کتابوں میں اترتی ہیں، بس چند ذہنوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ چین کے عسکری ہوا بازی کے شوقین افراد کے درمیان ایک ایسے ہی پراسرار جنگی طیارے کا تذکرہ طویل عرصے سے گردش میں رہا۔ J9 ایک ایسا نام جو سننے میں خواب لگتا ہے، مگر جس نے در حقیقت وہ بنیاد رکھی جس پر بعد میں J10 جیسے جدید طیاروں کی عمارت کھڑی ہوئی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، چینگڈو ایئر کرافٹ ڈیزائن اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جسے چین کی ہوابازی کی دنیا میں 611 انسٹیٹیوٹ کے کوڈ نیم سے جانا جاتا ہے، وہی مقام ہے جہاں نہ صرف J10 بلکہ چین کا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر J20 بھی تیار کیا گیا۔ یہی ادارہ چین کی خود انحصاری کی علامت بن چکا ہے۔ حال ہی میں چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے اس ادارے سے منسلک محققین کے انٹرویوز کیے جو براہ راست ان جدید جنگی طیاروں کی تیاری میں شریک رہے۔ ان انٹرویوز میں یہ انکشاف ہوا کہ J9 کوئی افسانوی منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی پروجیکٹ تھا جو بالآخر اس جدت کی بنیاد بنا جس نے چین کو آج کے جدید ترین لڑاکا طیارے بنانے کے قابل بنایا۔ J9 اگرچہ کبھی باقاعدہ فضاؤں میں پرواز نہیں کر سکا، مگر اس کے ڈیزائن، تصورات اور تکنیکی تجربات نے آنے والے پروگرامز بالخصوص J10 کو جنم دیا۔ اس کہانی کی اصل طاقت یہ ہے کہ یہ ہمیں چین کی عسکری ہوابازی کے اس سفر کی یاد دلاتی ہے جو دوسروں پر انحصار سے خود انحصاری تک کا سفر ہے۔ ایک سفر جس کی منزل J20 جیسے اسٹیلتھ طیارے ہیں اور جس کا پہلا قدم J9 جیسا ایک ناممکن خیال تھا۔ کہانی شروع ہوتی ہے مئی 1970 کی ایک خاموش رات سے، جب شمال مشرقی چین کے شہر شینیانگ سے ایک پراسرار ٹرین روانہ ہوتی ہے۔ اس ٹرین میں جو سوار ہیں وہ 300 سے زائد افراد، نہ کوئی عام مسافر تھے، نہ کوئی فوجی قافلہ تھا، بلکہ وہ سائنسدان، انجینئرز اور ماہرین تھے جنہوں نے چین کے جنگی طیاروں کی دنیا میں انقلاب لانا تھا۔ ان کی منزل تھی چین کے جنوب مغربی صوبے سیچوان کا شہر چینگڈو، اور ان کا مشن تھا ایک خواب، J9 فائٹر جیٹ۔ یہ خاموش قافلہ چین کی فضائی تاریخ میں ایک ایسا انقلابی قدم رکھنے جا رہا تھا۔ اس ٹیم نے چینگڈو پہنچ کے ایئر فورس کی ایک پرانی فلائٹ سکول کی عمارت میں ڈیرا ڈالا، جہاں بعد میں چینگڈو انسٹیٹیوٹ کی بنیاد پڑی۔ اگرچہ J9 طیارہ کبھی پر نہیں لگا سکا، مگر اس کا فکری، تکنیکی اور سائنسی سرمایہ چین کے ہوابازی کے شعبے کے لیے امر ہو گیا۔ J9 سب سے بڑا تحفہ ایک غیر معمولی تکنیکی تصور تھا۔ کینارڈ کنفیگریشن یعنی جہاز کی مرکزی بازوؤں سے پہلے ایک چھوٹا پر لگانا جو طیارے کو اضافی اٹھان، بہتر کنٹرول اور استحکام دیتا ہے۔ یہی وہ ڈیزائن تھا جس نے بعد کے چینی طیاروں، خاص طور پہ J10 کو ایک خاص پہچان دی۔ چینگڈو انسٹیٹیوٹ کے محققین کے مطابق جیسے جیسے J9 کے تقاضے بڑھتے گئے، ویسے ویسے اس کے ڈیزائن پہ بحث بھی تیز ہوتی گئی۔ روایتی انداز سے ہٹ کے ایک نیا تصور پیش کیا گیا، مرکزی ونگ سے پہلے ایک چھوٹا ونگ۔ یہ اس وقت کے لیے انقلابی تھا، مگر یہی فیصلہ مستقبل کے لیے بنیاد بن گیا۔ یوں ایک ایسا منصوبہ جو کبھی مکمل نہیں ہو سکا، ایک ایسا جہاز جو کبھی اڑا ہی نہیں، اس نے وہ نظریاتی پرواز دے دی جو آج کے چینی فائٹر جیٹس کو آسمان کی بلندیوں پہ لے گئی۔ J9 اگر ایک خواب تھا تو وہ خواب چین کی ہوابازی کے لیے ایک نئی حقیقت کی بنیاد بنا۔ J9 صرف ایک طیارہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی فکری بغاوت کا نام تھا جس نے چین کی ہوابازی کو عالمی مقابلے میں دور میں ایسا آگے پہنچایا کہ اب وہ ٹرینڈ سیٹر بن چکے ہیں۔ ایک ایسا ڈیزائن جو نہ صرف اپنی وقت سے آگے تھا بلکہ پوری دنیا میں منفرد بھی تھا۔ اور چینگڈو انسٹیٹیوٹ کے سینئر محقق شیپن جب اس دور کو یاد کرتے ہیں تو مسکراتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب نہ صرف چین میں بلکہ امریکہ یا سوویت یونین جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی کہیں موجود نہیں تھی۔ اس وقت صرف سویڈن کا ساب 37 کچھ حد تک مشابہ تھا، مگر اس کے کینارڈز فکس تھے، جبکہ ہمارا ڈیزائن مکمل طور پہ متحرک اور اصل تخلیق تھا۔ یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں تھا۔ جب دنیا کے جدید ترین عسکری ادارے بھی روایتی سوچ سے آگے نہیں بڑھ رہے تھے، تب چینگڈو انسٹیٹیوٹ کی ایک ٹیم ایک ایسا ڈھانچہ تخلیق کر رہی تھی جو نہ صرف تکنیکی اعتبار سے انوکھا تھا بلکہ جنگی کارکردگی میں بھی انقلابی ثابت ہوا۔ اگرچہ J9 خود مکمل نہیں ہو سکا، لیکن اس کا ڈیزائن بعد میں J10 اور J20 جیسے جدید چینی طیاروں میں منتقل ہوا اور مکمل بلوغت کے ساتھ اپنی افادیت ثابت کرتا چلا گیا۔ مگر J9 کا ورثہ صرف ڈیزائن تک محدود نہیں تھا۔ دوسرا بڑا کارنامہ اس کا انٹرسیپشن ویپن سسٹم تھا۔ اس وقت جب دنیا کی بڑی طاقتیں جیسے امریکہ اور سوویت یونین بیانڈ ویژول رینج ایئر کامبیٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں، چین میں اس کا تصور بھی ابتدائی مراحل میں تھا۔ J8 جیسے طیارے اب بھی توپ کو بنیادی ہتھیار مانتے ہیں اور میزائل صرف ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، مگر J9 کی ٹیم نے ایک الگ سمت اختیار کی۔ انہوں نے خاص طور پہ میزائلوں پر مبنی ایک مکمل جنگی نظام تشکیل دیا جو طیارے کی اصل جنگی قوت بننے والا تھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے چین کی ہوابازی جدید فضا میں داخل ہوئی، ایک ناتمام منصوبہ جو مستقبل کے منصوبوں کی بنیاد بنا، اور ایک خواب جو صرف اڑنے کی نہیں جیتنے کی خواہش رکھتا تھا،
اور J9 کی یہ ناکامی دراصل اس دریافت کا پہلا قدم تھی جس نے چین کو نہ صرف ہواؤں پہ قابض کیا بلکہ تاریخ کے نقشے پہ ایک نئی تکنیکی شناخت بھی دے دی۔ جب آپ کسی جنگ کی کہانی سنتے ہیں تو فتح کی گونج زیادہ سنائی دیتی ہے، مگر اس گونج کے پیچھے چھپی ہوتی ہیں وہ خاموش جد و جہدیں جو خود فتح کے لیے راستہ ہموار کرتی ہیں۔ اور J9 ایسا یہ خاموش فاتح تھا جس نے خود تو پرواز نہیں کی لیکن چین کے فضائی عزائم کو نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے زمین پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ شیپن جو J9 کی ٹیم کا حصہ تھے وہ کہتے ہیں چونکہ ہم میدان میں دیر سے اترے تھے اس لیے بیانڈ ویژول رینج ایئر کامبیٹ کی جانب ہمارا یہ پہلا قدم بے حد فیصلہ کن تھا، اور اسی بنیاد پہ بعد کے عظیم طیارے کھڑے ہوئے۔ J10 کے چیف ڈیزائنر جو ہیں سانگ وین کانگ، انہوں نے کھلے الفاظ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ اگر J9 نہ ہوتا تو نہ J73 وجود میں آتا نہ ہی J10۔ اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ J10CE چین کا ایک برآمدی ورژن ایک غیر ملکی فوج کے فضائی مارکے میں دشمن طیارے گرا کے خود بھی نقصان کے بغیر واپس آتا ہے، کس کی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ہاتھ میں تھا اور وہ گرا کے واپس آیا، تو کہتے ہیں یہ محض ایک کارکردگی نہیں ہے بلکہ اس دیرینہ محنت کا عملی مظاہرہ ہے جو برسوں پہلے ایک ناکام منصوبے میں چھپی ہوئی تھی۔ J9 کی کامیابی صرف ایک نئے ڈیزائن یا ہتھیار کے نظام تک محدود نہیں تھی، اور ان کے ماہرین کہتے ہیں کہ انٹرسیپشن ویپن سسٹم ہم بنا چکے تھے لیکن سوال یہ تھا کہ اسے عملی میدان میں استعمال کیسے کیا جائے۔ اسی الجھن نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ادارے کو ایک نئی تجویز پیش کریں، ایک الگ ریسرچ گروپ قائم کیا جائے جو نہ صرف فضائی جنگی حکمت عملی کو سمجھے بلکہ مستقبل کے طیاروں کے ارتقاء کو بھی رہنمائی فراہم کرے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں چین نے صرف طیارے نہیں بنائے بلکہ اپنے عسکری شعور کو اثر نو تعمیر کیا۔ J9 نے انہیں سبق دیا کہ کبھی کبھار وہ تجربے جنہیں تاریخ ناکام کہتی ہے در حقیقت وہ بنیادیں ہوتی ہیں جن پر کامیابی کی سب سے مضبوط عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ اور یہی J9 کا اصل کمال تھا، نہ خود اڑا نہ دشمن کو مارا مگر آنے والوں کو وہ پر دے گیا جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہے۔ جب J9 کے منصوبے کو بند کیا گیا تھا تو یہ ایک ناکامی تھی لیکن حقیقت میں یہ ایک نئے دور کی ابتدا تھی۔ اس بند دروازے کے پیچھے چین نے وہ مستقل طور کے اوپر اپنا مستقبل تراشنا شروع کیا جس کا خواب اس وقت شاید صرف چند ذہنوں میں تھا، اور انہی ذہنوں سے ایک سانگ وین کانگ کا جب تحقیقاتی ٹیم کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ہر سال کئی نئی جنگیں طیاروں کے خاکے پیش کریں تو یہ صرف ایک تخلیقی حکم نہیں تھا بلکہ ایک مکمل نظریاتی تبدیلی تھی۔ اور آج دنیا ایک جنریشن کو اپ گریڈ کرو، دوسری کو ڈیولپ کرو اور تیسری پر ایڈوانس ریسرچ جاری رکھو کہ چینی اصول کو خوب جانتی ہے، مگر یہ اصول آج کی کامیابیاں نہیں، اس دور کی بصیرت کا نتیجہ ہے جب چینگڈو انسٹیٹیوٹ نے اسے خاموشی سے اپنی عملی روایت بنایا۔ اور اس کے لوگ یاد کرتے ہیں کہ جو ٹیکٹیکل پرفارمنس اینڈ فیوچر ڈیولپمنٹ ریسرچ گروپ ہے اس کو ایک کھلی سوچ کے ساتھ نئے تصورات پہ سوچنے کی ہدایت ملی۔ کوئی خیال ان کے نزدیک بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آنے والے وقت کی جنگی ضروریات سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ انہی ابتدائی خاکے، انوکھے تصورات اور غیر روایتی سوچ نے بعد میں J10 اور J20 جیسے مہلک اور جدید ترین طیاروں کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ وہ لمحے تھے جب چین نے صرف پرندے بنانے کا نہیں بلکہ خیال اڑانے کا فن سیکھا ہے، اور آج ان کے خیال آسمانوں میں پروازیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔